ہمارے کشمیری بھائی انجینئر مشتاق صاحب، احمد عزیز طاہر صاحب، میری تمام انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ذمہ داران یہاں موجود ہیں، سارا ہے، رضی ہیں، بینش ہے، سب کو السلام علیکم۔ اگست ہمیشہ ایک خوشی کے تہوار کے طور پر 14 اگست کے طور کے اوپر یاد رکھا جاتا تھا اور منایا جاتا تھا، لیکن 2019 کے بعد سے اب اگست میں یہ 5 اگست جو ایک تکلیف دہ دن کے طور پر شامل ہوا ہے، یقیناً یہ ایک طرح سے تکلیف بھی دیتا ہے، دوسری طرف سے موٹیویشن بھی دیتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ یہ جو ایک نامکمل ایجنڈا رہ گیا تھا ہمارا آزادی کے وقت، اس کو مکمل کرنے کے لیے جو قربانیاں، جو تکلیف، جو صعوبتیں ہمارے کشمیری بہن بھائی آج تک برداشت کر رہے ہیں، اس 14 اگست کی ہر تقریب سے پہلے اس 5 اگست کو جو ہے وہ تجدید عہد کے طور کے اوپر ہمیں منانا ہوتا ہے۔ اور آج جب میں صبح آئی اور میں نے یہ ایگزیبیشن دیکھی، بہت ساری تصویریں جو ہے وہ آپ کے دماغ پہ، دل پہ کچھ نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ بہت اچھی تصویریں تھیں، بہت اچھا بچیوں نے بہت محنت سے کام کیا ہوا تھا، لیکن ایک تصویر وہ جو جس میں ایک جیل سے ایک ہاتھ باہر ہے، جس پہ ہتھ کڑی لگی ہے اور پھر بھی اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول ہے، یہ ہیں وہ ہمارے کشمیری بہن بھائی جو ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی صعوبت برداشت کر رہے ہیں۔ اور 5 اگست کے بعد سے جو ایک کھلی جیل کا منظر پیش کرتا ہے ہمارا کشمیر، جو پہلے تو مقبوضہ کشمیر تھا، اب وہ ایک ایسا زخم ہے جو روز رس رہا ہے، نہ وہاں پر کسی چیز کی آزادی موجود ہے۔ ابھی میں نے انجینئر بھائی سے پوچھا کہ تصویریں، چونکہ جو باقی تصویریں تھیں وہ پرانی تھیں، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا جی نئی تصویریں آنے کا کوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ انٹرنیٹ بند ہے، ہر چیز کے اوپر قبضہ ہے، کوئی نئی تصویر جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ برہان الدین وانی جیسا ایک خوبرو شہید جو ہے وہ آج بھی پاکستان کے ہر پاکستانی کے ذہن کے اوپر وہ نقش ہے، اور یہ ان کی جدوجہد جو چل رہی ہے۔ ایک اور تصویر جس نے مجھے بہت پریشان کیا، جس نے مجھے بہت دل کو میرے تکلیف ہوئی، وہ یہ آزاد کشمیر کا جھنڈا تھا ہمارا، جس کے اوپر وہ جلا ہوا جھنڈے کے ساتھ جو وہ ایک امپیکٹ اس بچی نے کریٹ کیا، بہت تکلیف ہوئی وہ دیکھ کر۔ اور میں یہ بات یقیناً برملا کہہ سکتی ہوں کہ ہر کشمیری کے آنسو کے ساتھ ہر پاکستانی کا آنسو بہتا ہے۔ جب کوئی عورت، جب کوئی بچہ کشمیر کے اندر کسی تکلیف سے، کسی شدت سے بلبلاتا ہے، یقین مانیے ہمارے بھی آنسو بہتے ہیں۔ ہمیں بھی آج یہ جو 5 اگست پہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر مذمت تو کرنی ہے جو 5 اگست 2019 کو ہوا، جس طرح سے ایک آئینی حلیہ بگاڑ کر قبضہ کرنے کی جو مقبوضہ کشمیر کے اوپر کوشش کی، اس کی مذمت تو کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس عزم کا بھی اعادہ کرنا ہے کہ کشمیر کے کسی بھی بے گناہ کی تکالیف، ہمارے شہیدوں کا لہو، ہماری بہنوں کی جو عصمت دری کی جو تکلیف ہے، کسی کو نہ ہم بھولے ہیں، نہ کسی کو بھولنے دیں گے۔ آج یہ ملک کی جو قدر انجینئر بھائی نے کہا، مجھے بہت، اور جو انہوں نے کہا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور یہی تکلیف ہے کہ ہمیں پاکستان کی قدر جو ہے وہ پوچھیں آج کشمیریوں سے، اپنا ملک کیا ہوتا ہے، پوچھیں ہمارے غزہ کے اس لٹے پٹے خاندانوں سے، جن کے خاندان جو ہے وہ اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اسماعیل ہنیہ صاحب شہید جو ہیں، ان کا پورا خاندان جو ہے وہ اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، لیکن ان کو ان سے جو اس ملک کی تڑپ ہے، جو ایک آزاد اور خود مختار ملک کی جو خواہش ہے، وہ ان جگہوں سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ ہم پاکستانیوں کو اپنے ملک سے، اس ملک کی سب سے بڑی ریڈ لائن صرف اور صرف یہ میرا ملک ہے، صرف پاکستان اس ملک کی ریڈ لائن ہے، صرف جو 14 اگست ہے میرا ملک، اس کا جھنڈا، اس کی سرزمین، وہی تعارف ہے اس ملک کا، اس کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اور ہمیں اپنے اس ملک کے لیے سیاستیں ہوتی رہتی ہیں، اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے بیچ کے اندر سے بھی ان لوگوں کو پہچاننا ہوگا جو سیاست کے نام پر پاکستان کے خلاف، وہ معاشی طور پر جو ہے وہ کوئی سازش ہو، وہ سیاسی سازش ہو،
وہ کوئی اور طرح کی سازش ہو، پاکستان کے اداروں کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی سازش ہو، ان تمام سازشوں کو ہم تمام پاکستانیوں کو مل کر جو ہے وہ دیکھنا اور سمجھنا ہوگا، اور ہم اپنے تمام کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اس جدوجہد میں بالکل شریک ہیں، شانہ بشانہ شریک ہیں، اور پاکستان کا مقدمہ کشمیر کا مقدمہ ہمیشہ پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کی حکومتوں نے، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ میری جماعت اور میری جماعت کے لیڈر جو ہیں وہ کشمیری ہیں، اور اس کا مقدمہ ہمیشہ جب بھی زوردار لڑا وہ مسلم لیگ نون اور اس کی لیڈرشپ نے لڑا، اور اب بھی جو میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں وہ ہر طرح سے ہر فورم کے اوپر اس کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور جب تک کشمیر پاکستان نہیں بنتا تب تک یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ ایک نعرہ ہم مل کے لگائیں گے، کشمیر بنے گا، زور سے، اتنی آسانی سے انڈیا کو آواز نہیں جائے گی، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، پاکستان زندہ باد۔